بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج کی اہم خبریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کیوں غصہ آیا اور وہ کس بات پر ناراض ہوئے، اس معاملے پر ایک دلچسپ انکشاف ہوا ہے جسے آج پروگرام میں شامل کریں گے، اور پھر آصف علی زرداری اور ایک جادوگر کی کہانی بھی ہم سنائیں گے۔ اس جادوگر نے کیا جادو کیا اور کس طرح کا فائدہ پہنچا ہے کچھ لوگوں کو، یہ بھی حال احوال جو ہے اس کا پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور پھر ایک خبر چیف جسٹس کے گھر سے آئی ہے، اور یہ انتہائی اہم خبر ہے، اور یہ بڑی خبر کیا ہے یہ بھی سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن رائے صاحب، سب سے پہلے اس ملک کے اندر دو خاندان اپنے آپ کو این آر او دینے کے حوالے سے، دلوانے کے حوالے سے، کلین چٹ کس طرح لینی ہے، کس طرح سرخرو ہونا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے، اور کس طرح چپ کر کے نکل جانا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا، لفظ ہے واردات کیسے ڈالنی ہے۔ یہ خاندان سر بہت زیادہ بڑے بڑے مافیاز بن گئے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر۔ آصف علی زرداری کے کرپشن کے قصے، مسٹر 10%، سر محل، دنیا کے اخبارات میں کیا کیا کچھ نہیں لکھا گیا۔ مرحوم بینظیر بھٹو صاحبہ بھی کہتی تھی کہ اگر پیسے بنانے ہوں تو آپ ان سے سیکھ لیں، اور جس طرف وہ اشارہ کرتی تھی اس طرف آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوتے تھے۔ تو آصف علی زرداری نے بہت کچھ کیا، نیب کے کیسز ہوں، دوسری عدالتوں کے کیسز ہوں، انہوں نے اپنے ریکارڈ ہی غائب کر دیے۔ اب ایک کیا ہوا، نیب کا 25 سال پرانے کیس میں آصف علی زرداری کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ۔ یہ ہے نظام راجہ صاحب جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے وہ عمارت ذرا دور نہیں ہے جو پاکستان کی تمام عدالتوں کو دیکھ رہی ہے، اس نظام کی کسٹوڈینز ہیں، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ آج آپ نے بہت زور سے آواز دے کر ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہوا اور کس طرح قانون جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ جو اپیلیں واپس لی گئی ہیں اور کوئی دائر درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی جائے گی۔ اب اپیلوں میں مزید پروسیکیوشن جو موقف اپنایا گیا درخواست کے اندر کہ مزید اپیلوں کی مزید پروسیکیوشن ایک لا حاصل مشق ہوگی۔ آصف زرداری کے خلاف دستاویزات کی فوٹو کاپیاں بھی مشکل سے ریکارڈ پر ہیں، دستیاب دستاویزی شواہد قانون شہادت کے مطابق نہیں ہیں۔ اور پھر رائے صاحب ایس ایس جی کوٹیکنا کیس، اس سے پہلے وہ بری ہوئے، اور اب یہ 2015 کا کیس تھا جسے چیلنج کر رکھا تھا۔ رائے صاحب، آپ نے نظام کو کس طرح کمزور کرنا ہے اور کھیلنا ہے اس کے ساتھ، آپ نے اس سے بڑی اور اس سے خوبصورت مثال نظام کے ساتھ کھیلنے کی نہیں دیکھی ہوگی۔ پہلے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی نے نواز شریف کی کرپشن کے اوپر لیکچر، اور وہ ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح اب تو آصف علی زرداری عدالتوں سے کیسے بچنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہارورڈ لا اسکول کے اندر اس کیس کو بطور نظیر پیش کیا جائے کہ آپ عدالتوں میں جائیں نہ، اپیلیں لیٹ کریں، ججز کے ساتھ ساز باز کریں، وکیلوں کے ساتھ ساز باز کریں، اپنے پینل کے اوپر مہنگے مہنگے وکیل رکھ لیں، جادوگر وکیل رکھیں، ایک جادوگر جس کی سب کچھ کریں، تو آپ نظام کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے دلیل دینے کی۔ یہی نواز شریف کے خاندان نے کیا، کمر میں درد ہے، بیٹھا نہیں جاتا، آ نہیں سکتے، لمبی تاریخ دے دیں، ابھی گیا واپس آیا، ہاتھ میں ٹکٹ لے کر عدالتوں کے سامنے پیش ہو جاتے۔ رائے صاحب، یہ ہے نظام۔ اس نظام کے اندر سڑک پہ چلنے والا عام آدمی، اس میں اور بلاول بھٹو کے باپ میں اور ان کے خاندان میں یہ فرق ہے کہ انہیں انصاف بستر پہ دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی عوام کو سڑک پر کھڑے ہو کر بھی انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا۔ رائے صاحب، اس کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کہا گیا تھا، بڑے تاریخی ریمارکس تھے، اور اس پہ جج نے کیا کہا، انہوں نے کہا جناب کیس ہی جو فائلیں ہیں وہ گم گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی آصف علی زرداری یہ کرتے رہے، ابھی بھی یہ ہوا، اور یہ ایک سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ قانون شہادت کی اور باقی ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے جو کام اور واردات ڈالی ہے، قوم شاید انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ راز صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ یہ فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہوئی، کیا ہوا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، میرے ایک دوست ہیں ڈی جی نیب،
نیب میں مختلف شعبوں کے ڈی جیز ہیں. انہی شعبوں میں سے ایک ڈی جی ایسے ہیں جن کا بہت زیادہ میرے ساتھ رابطہ رہتا ہے بطور صحافی, اور میں ان کے پاس اکثر جاتا رہتا ہوں خبر کی تلاش میں. اس سے پہلے بھی جاتا رہا ہوں, تو اس وجہ سے ہماری کچھ دوستی بھی ہو گئی ہے, کچھ خبریں بھی ملتی ہیں. تو مجھے ایک انہوں نے ایسا واقعہ سنایا ہاشمی صاحب کہ بطور صحافی بھی میرے لیے بڑا حیران کن تھا, کیونکہ جب میں وہاں پہنچا ان کے آفس میں تو بڑے پریشان نظر آ رہے تھے. ان کے ساتھ ان کا کچھ سٹاف بھی تھا, وہ بھی بڑا پریشان تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آج آپ کو یہ کیا مشکل درپیش آ گئی ہے, پورا آپ کا سٹاف جو ہے وہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی بڑی کلاس ہوئی ہے, ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے لفظ یہ استعمال کیے کہ راجہ صاحب ایک بڑی پسوڑی پڑ گئی ہے. تو میں نے کہا پسوڑی؟ میں نے کہا کیا ہو گیا, نیب تو دوسرے لوگوں کو پسوڑی ڈالتا ہے, یہ نیب کو کیا پسوڑی ڈل گئی ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ شرجیل میمن کا جو کیس تھا کرپشن کا, اس کی جو فائل تھی شواہد پر مبنی, ثبوتوں پر مبنی, جن ثبوتوں اور جن شواہد پر شرجیل میمن کو سزا ہونی تھی اور جو کیس نیب ثابت کر چکا تھا, تو بتایا یہ گیا کہ نیب کے ایک آفیسر کو, ایک آفیشل کو استعمال کیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے, شرجیل میمن کی جانب سے, اور وہ فائل چوری کروا لی گئی. نیب سے فائل چوری کروا لی گئی. ہاشمی صاحب آپ اندازہ کریں ان کا اثر و رسوخ. یہ ہوتا ہے مافیا. یہ جو فلموں میں آپ دیکھتے ہیں نا, بالی ووڈ کی فلموں میں, وہ مافیا ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ نیب کے ایک آفیشل کو ملایا اپنے ساتھ اور شواہد پر مبنی, ثبوتوں پر مبنی وہ جو فائل تھی وہ چوری کروا دی اور پھر شرجیل میمن کو اسی بنیاد پر بری کروا لیا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے شرجیل میمن کے ہاسپٹل پر چھاپا مارا تھا, باقی ہر کسی کے جو ذاتی معاملات ہیں زندگی کے وہ تو ذاتی ہوتے ہیں, لیکن اس وقت شرجیل میمن ایک جرم میں قید تھے, لیکن ان کو ہاسپٹل بھیجا گیا. تو ان کے کمرے سے, ہاسپٹل کے کمرے سے کون سی اشیاء برآمد ہوئی تھی جب ثاقب نثار نے چھاپا مارا تھا. اب آ جائیں جادوگر پر. جو جادوگری دکھائی گئی ہے آصف علی زرداری کی رہائی کے معاملے میں, تو یہ ان کے ایک جادوگر ہیں ہاشمی صاحب پیپلز پارٹی کے. خود آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں, کیونکہ خبر لینے کے لیے ان کے پاس بھی جانا پڑتا ہے, ان کو بھی دوست بنانا پڑتا ہے, ان سے بھی خبر لینی پڑتی ہے. ایک صحافی کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے رکھنے پڑتے ہیں. تو وہ خود کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے جادوگر ہیں, یعنی فاروق ایچ نائک, ان کو یہ اپنا جادوگر کہلاتے ہیں, خاص طور پر آصف علی زرداری کے لیے. اب ہاشمی صاحب یہ جو نیب نے کہا کہ ایک فضول مشق ہوگی, ہم اپیل میں نہیں جانا چاہتے, ہمارے پاس صرف فوٹو کاپیز ہیں, تو ہاشمی صاحب یہ جو بریت ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ آصف علی زرداری کے خلاف شواہد نہیں ہے, کہ آصف علی زرداری کی کرپشن کے ثبوت نہیں ہیں. یہ معاملہ اس لیے ہو رہا ہے کہ راولپنڈی میں احتساب عدالتوں سے فاروق ایچ نائک نے جو جج صاحبان تھے ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے, عدالت کے اہلکاروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ سارا ریکارڈ ہی چوری کروا دیا. آپ امیجن کریں کہ عدالت سے ریکارڈ چوری ہو گیا اور احتساب عدالت کے جج کہتے ہیں کہ وہ ریکارڈ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ ریکارڈ پھر کہا گیا کہ غائب ہو گیا, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے, فاروق ایچ نائک نے عدالتی نظام کے اندر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ پورا ریکارڈ آصف علی زرداری کے وہ غائب یہ بھی بات ہے نا. اچھا وہ غائب ہو گیا. واجد شمس الحسن صاحب کی وہ ویڈیو بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں وہ سوئس جو بینک کے اور وہ ڈبے لے کر جا رہے ہیں, تو یہ تو پرانا کام ہے. واجد شمس الحسن اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن یہ کام زرداری صاحب پہلے بھی کرتے رہے ہیں. صاحب یہ طریقہ انہوں نے بلکہ یہ کام نواز شریف صاحب کو بھی سکھایا ہے. جی بالکل, وہ مشہور زمانہ فوٹیج ابھی بھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں. جیو نیوز سمیت تمام چینلز پر وہ فوٹیج چلی تھی جس میں ریکارڈ جو ہے وہ سوئس بینکس کا ریکارڈ بھی ادھر سے ادھر کیا جا رہا تھا. تو اب ہاشمی صاحب یہ جو تمام ریکارڈ ہے عدالتی نظام میں عدالتی آفیشلز کی ملی بھگت سے آصف علی زرداری کا فاروق ایچ نائک نے غائب کروایا.
اب جا کے نیب کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو فوٹو کاپیز ہیں، تو ان فوٹو کاپیز کے اوپر ہم کیس کو آگے نہیں بڑھا سکتے، یہ ایک لا حاصل مشق ہوگی۔ تو اب چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بڑی ریزرویشن ظاہر کی تھی کہ ہماری عدلیہ، ہمارا عدالتی نظام، اس کو 130ویں نمبر سے نیچے کیوں پھینکا گیا۔ تو چیف جسٹس صاحب، آپ کو اب بھی پتا چل گیا ہوگا جن حالات میں شریف فیملی کو ریلیف ملا، جن حالات میں حمزہ شہباز نے کہا کہ میری کمر میں درد ہے، میں عدالت میں نہیں جاؤں گا، تو جج صاحب نے بھی مان لیا اور پھر حمزہ شہباز کی بھی بریت ہوگی۔ تو یہ تمام آپ فیصلے دیکھ لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ آپ کا جو عدالتی نظام ہے اور ہماری جو عدلیہ ہے، اس کو 130ویں نمبر سے نیچے رینک کیوں کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب، یہ اب ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی -130 ہونا چاہیے نمبر، اور جو اس طرح کے ریکارڈ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ اچھا رائے صاحب، اب ایک خبر جو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، ان کو غصہ کیوں آیا اور کس بات پر وہ ناراض ہوئے، اور اس معاملے پر آپ نے کچھ انکشافات بھی ہمارے سامنے رکھنے ہیں سننے والوں کے، یہ وجہ کیا بنی ہے؟ بریت کے معاملات ان کے ہو رہے ہیں، حالات صف پاکستان کی سیاست آپ کے سامنے ہے، سیاستدان کہاں پر کھڑے ہیں، نظام چل نہیں رہا، چیف جسٹس خاموش ہیں اور لوگ بھی خاموش ہیں، تو یہ غصہ انہیں کیوں آیا تھا؟ کیا وجہ بنی کہ غصہ آ گیا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اصل میں عمران خان صاحب کی یہ ایک میڈیا بریفنگ تھی جو چینلز نے نشر نہیں کی، تو یہاں پر جب عمران خان صاحب پہنچے، یہاں پر کچھ صحافیوں نے عمران خان صاحب سے سوالات کیے، کچھ سوالات ایسے تھے بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے، تو اس وقت عمران خان صاحب سے ایک سوال تو یہ بھی کیا گیا کہ یہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے جو کیسز ہیں، اس کے متعلق تو شہزاد اکبر بھی یہ بریفنگ دیا کرتے تھے کہ بڑے اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں، عدالتوں کی جانب سے بھی اسی قسم کے ریمارکس آتے تھے، اور عدالتوں کے ریمارکس سے یہ لگتا تھا، ایک دو مرتبہ تو ظاہر ہے کہ فرد جرم اناؤنس ہو گئی تھی، ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تھی کہ عدالتیں کنونسڈ ہیں کہ ان کے خلاف شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، اور ان کے اوپر اب فرد جرم لگے گی۔ جیسے حمزہ شہباز پر فرد جرم کی جو کارروائی ہے، یہ کوئی 2 درجن سے زائد مرتبہ ملتوی ہوئی۔ تو صحافیوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیس کیوں نہیں آگے بڑھ سکے، تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جو شواہد تھے ان کے مطابق تو شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو اس وقت جیل میں بھی ہونا چاہیے تھا اور تاحیات نااہل بھی ہونا چاہیے تھا اپنی کرپشن پر، لیکن جو طاقتور حلقے ہیں ان کا فوکس کرپشن کے خاتمے پر نہیں تھا، اور کچھ پروٹیکشن تھی جس کی وجہ سے شہباز شریف جو ہے وہ جیل میں نہیں گئے۔ اچھا، پھر ان سے عمران خان صاحب سے یہ سوال بھی کیا گیا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے متعلق بھی۔ اب ظاہر ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور پھر 30 نومبر کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، یعنی وہ اپنا چارج سنبھال لیں گے، اور 30 نومبر 2022 کو ہی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اپنے عہدے کا چارج لیں گے۔ تو خان صاحب سے پوچھا گیا کہ نئے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ ایک تو میں نے کوئی کرپشن یا کوئی چوری نہیں کی ہوئی کہ میری یہ خواہش ہو کہ کوئی میری مرضی کا آرمی چیف آ جائے، یہ جو مجبوریاں ہیں یہ ہمیشہ شریف خاندان کی ہوتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کا تقرر کریں تو اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ میرا موقف صرف یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، اور میاں نواز شریف ایک مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، عدالتوں نے بھی ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہے، تو ایک مفرور اور اشتہاری اور مجرم کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاک فوج جیسے ادارے کے سربراہ کا تقرر کرے۔ اب ایک تو عمران خان صاحب نے اس پہ یہ کلیئر کیا کہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے 4 سٹار جنرل بننے پر، یعنی آرمی چیف بننے پر یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بننے پر عمران خان صاحب کو کسی جنرل پر اعتراض نہیں ہے، ان کا اعتراض صرف یہ ہے کہ کسی مفرور کو یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ پاک فوج کے سربراہ کا تقرر کرے۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ ہاشمی صاحب کہ یہ جو سب کچھ پہلے وقت سے پہلے جنرلز کے نام جو ڈسکس کرنے شروع کیے، یہ بھی خود نون لیگ نے نام لانچ کروائے،
یہ خبر بھی نون لیگ نے لانچ کروائی خود کہ میاں نواز شریف ایک جنرل کا نام تجویز کر چکے ہیں. یہ ویسے کسی نے اور کوئی نام نہیں سامنے لے کے آیا تھا اس طرح سے, یعنی سینیورٹی لسٹ کے نام تو سب کو پتہ ہیں, ہم نے بھی اپنے وی لاگز میں کئی مرتبہ بیان کیے, لیکن کون آرمی چیف بنے گا, کس کا نام تجویز کیا جا رہا ہے, یہ قبل از وقت کون سامنے لے کے آیا؟ خود میاں نواز شریف اور مریم نواز, ایک حکمت عملی کے تحت. تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ آرمی چیف کوئی بھی ہو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو ناراض ہونے والی بات ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں کی گئی, جیسے عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا کہ آخری 4 مہینے جو ان کی حکومت کے تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک پیج پر نہیں تھے, سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں تھی. تو خان صاحب سے جب سوالات کیے جا رہے تھے تو خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو مرضی سوالات کریں, میں ناراض نہیں ہوتا, میں سوالوں کے جوابات دوں گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں لیکن میں ناراض نہیں ہوتا. یہ الفاظ تھے عمران خان صاحب کے. اب ظاہر ہے کہ ان کا کانٹیکسٹ بھی بڑا معنی خیز تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک بات تھی جس کے اوپر خان صاحب کے سوچ کے مطابق کو جناب باجوہ نے شاید خان صاحب کی سوچ کے مطابق اوور ریئیکٹ کیا اور وہ ناراض ہو گئے, اور ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی تاثر یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسی ناراضی کی وجہ سے پھر میری حکومت گرائی ہے. یہ عمران خان صاحب کا اس ٹاک کے اندر تاثر تھا. اسی طرح ایک خاتون صحافی کے متعلق بھی بات ہوئی یہاں پر, اور کچھ صحافیوں نے یہ کہا کہ کچھ ٹرینڈز چلے تھے, یہ جو ایک خاتون صحافی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ, ان کے متعلق. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں تو اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی پر تنقید بھی کرنی ہے تو آپ نے یہ تنقید تمیز کے اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرنی ہے. لیکن کچھ صحافیوں کے مطابق ایلیجڈلی خان صاحب نے یہ الفاظ بھی بولے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں یہ کوئی مردوں میں گھستی ہیں, تو اگر وہ مردوں میں گھسیں گی تو پھر اس کا جواب بھی آئے گا. کوئی اس قسم کا کچھ صحافیوں نے یہ خبر جو ہے وہ دی ہے. اس خبر کو انہوں نے کوٹ کیا ہے, عمران خان صاحب سے یہ الفاظ منسوب کیے ہیں. تو یہاں پہ اس پریس بریفنگ میں اصل میں جناب باجوہ کی ناراضی کے متعلق عمران خان صاحب نے بات کی تھی. راج صاحب, یہ چونکہ سیاست میں کافی ان کی غیر حاضریاں ہو گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو خاموشی شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ بریت کے معاملات چل رہے ہیں, اور جب آپ نے ریلیف لینا ہوتا ہے تو پھر آپ خاموش رہتے ہیں, آپ لو پروفائل ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ فائدہ پہنچ جائے, خاموشی اختیار کی جائے تو پھر ہم کھل کر بات کریں گے, ہمارے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوگا اور پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا. جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر تو کوئی کیس نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہ دبنگ انداز میں بولتے ہیں. جب یہ بھی اپنے ایک واردات کے ذریعے ہاتھ جو صاف کری جا رہے ہیں, اپنے کیسز معاف کروائی جا رہے ہیں, تو اب آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اپنے بلوں سے نکلنا شروع کر لیا ہے. بہت عرصے سے غائب تھے بلاول بھٹو صاحب, اور انہوں نے آ کر ایک تو کامیابی مبارکباد دی کراچی والے معاملے کے اوپر سی پہ. حالانکہ وہ ویڈیوز اب تو سوشل میڈیا پر پڑی ہیں, الیکشن کمیشن کو شاید وہ نظر نہیں آتی, جس میں باقاعدہ تیر کے اوپر ٹھپے لگ رہے ہیں, اور بعد میں لوگوں نے وہ جو پیپرز تھے ان کو نکال کر دکھایا بھی کہ دیکھیں کس طرح دھاندلی کی گئی ہے. اچھا, اب یہ گئے اور انہوں نے کچھ باتیں کہی, حرف تنقید بنایا, نشانہ تھا, ہدف تھا عمران خان. کیا کہتے ہیں کہ عمران کی سیاست ملک توڑنے اور نفرت کی سیاست ہے. بچہ حیرت ہے کہ ملک توڑنے کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے, کہ ملک جو ہے پاکستان ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کرے گی تو کمال ہی ہو گیا. ایسے سیاستدانوں کو ہمیشہ کے لیے ریٹائرڈ کریں گے. اب خان صاحب کو ریٹائرڈ کون کرنے جا رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری. یہ ان کا ایک خواب و خیال میں تو یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی اچھا تنقید بھی کی, اور اس حد تک تنقید کی رائے صاحب کہ انہیں یعنی عمران خان صاحب کو انہوں نے سیاسی دجال قرار دے دیا ہے. یہ ہماری مورالٹیز کہاں جا رہی ہیں, ہم کس انداز میں سیاست کر رہے ہیں, کرسی ہمیں اتنی پیاری ہو گئی, اپنی سندھ کی ریاست کو جو انہوں نے بنا لی ہے, پاکستان سے علیحدہ ایک ریاست بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوشش ان کی ہے کہ کسی طرح اس پر قابض رہیں, اس پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے, سیکیور رکھنے کے لیے لفظ استعمال کریں دجال کا.
ہر کسی کو چور کہنے والا خود زکوٰۃ اور چندہ چور نکلا، اس کا کچن بھی شوکت خانم سے چلتا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف فتح تاریخی ہے، ضمنی انتخاب کے بعد جنرل الیکشن بھی پیپلز پارٹی کے نام سے ہوگا۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ عدالتوں کے اندر بھی فیصلے اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں تو پھر یہ بات تو ایسا بہت پیچھے رہ جاتی کہ ایک الیکشن جیتنے کے لیے پوری کی پوری سندھ پولیس کراچی میں کھڑی ہو، اسپیشل برانچ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ان کا نمائندہ جو ہے کراچی میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ میرے اوپر الزام لگائے گئے، خان صاحب سے کہوں گا کہ دوسری سیٹ جہاں سے جیتے ہیں اس کے اوپر بھی ری الیکشن کی کیوں بات نہیں کرتے۔ تو رائے صاحب یہ نظام ہے دجالی سیاست، کیا یہ زیب دیتا ہے کسی کو بھی؟ اس قسم کے ٹالرنس تو دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا ہاشمی صاحب، اس کا جو پس منظر ہے وہ پس منظر یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے اعتراف شکست کر لی ہے۔ اس کا پس منظر بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ایک منفی میچ سے پہلے ایک منفی معنوں میں ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا، یہ ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو لوگ اس کی ہر بات پہ یقین کریں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جو بھی وہ بات کرے گا اس کی بات کو سچ مانیں گے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو بلاول بھٹو نے انتہائی بیہودہ قسم کے ریمارکس دیے ہیں، انتہائی نامناسب قسم کے ریمارکس دیے ہیں، یہ اصل میں اعتراف شکست اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ہم سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری سیاست کو ختم کر دیا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کے تمام لوگ اس کو سچ مان رہے ہیں، اور وہ اس لیے ظاہر ہے کہ سچ مان رہے ہیں کہ وہ ایک سچا بیانیہ ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت سازش کے ذریعے گرائی گئی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال کی جو گورننس تھی، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 30 سال کی گورننس سے کئی درجہ بہتر تھی۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں خاندان عدالتی فیصلوں کی روشنی میں قرار پائے ہیں کہ یہ کرپشن میں لٹڑے ہوئے ہیں۔ ان کو سسیلین مافیا، گاڈ فادر جیسے خطابات عدالتوں نے دیے، اور عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے کہ ہمارے پاس چوائس بڑی کلیئر ہے۔ ایک طرف عمران خان جو کہ پرفارم بھی کر رہے تھے، جو کہ کرپٹ بھی نہیں تھے، جن کی 3.5 سال کی حکومت میں اکانومی آپ کی 6% آلموسٹ چلی گئی 5.97% پر، اور عام طبقے کو ریلیف بھی ملا ہوا تھا۔ دوسری جانب لوٹ کھسوٹ کرنے والے یہ دو خاندان، جن کو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، مافیاز ہیں۔ تو اب چونکہ وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو اب انہوں نے یہ نامناسب الفاظ استعمال کر کے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی کہ جس طرح سے لوگ دجال کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو دانشور عمران خان صاحب کی باتوں کو چھلنی لگا کے اور میگنیفائر لگا کے ایک ایک لفظ کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی رد عمل نہیں دیا، کوئی بلاول بھٹو کی مذمت نہیں کی۔ تو یہ ان کا ایک سلیکٹو بیہیویئر ہوتا ہے۔ یہ جو نام نہاد دانشور بنے ہوئے ہیں، یہ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے آزاد دانشور ہیں، لیکن بلاول بھٹو کی بات ہو، مریم نواز کے اس قسم کے ریمارکس ہوں، ابھی خواجہ آصف کی ایک بڑی بیہودہ قسم کی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کے متعلق، اور اس پر مریم نواز نے کامنٹ بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی بڑا نامناسب قسم کا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ٹویٹ ہوا ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی کنڈیم نہیں کرے گا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ دو خاندانوں نے پاکستان کے پورے نظام کو جکڑ رکھا ہے، یرغمال بنا رکھا ہے، میڈیا کے ایک بہت بڑے حصے کو کس طریقے سے مینج کیا ہوا ہے۔ اور اب تو میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے مریم نواز کی جو آڈیو ٹیپس سامنے آ چکی ہیں، اس سے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، یہ پورا پول کھل چکا ہے کہ کس طریقے سے یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان جو ہے یہ میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ ایک اعتراف شکست ہے، اور وہ مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ہم تمام جماعتیں مل کر خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ راج صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، چونکہ بریت کا معاملہ، عدالتیں کیا سوچ رہی ہیں اور عدالتیں کیا کہتی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب کچھ ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے،
نیب ترامیم کیس سے خواجہ حارث صاحب وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اسے 3 رکنی بینچ ہے وہ سن رہا ہے، اور اس میں اثاثوں کا آمدن سے محض زائد ہونا کافی نہیں ہے، یہ ریمارکس دیے گئے ہیں چیف جسٹس کی طرف سے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آمدن سے زائد اثاثوں میں کرپشن کا ہونا بھی ضروری ہے، پیسے اگر آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں تو کوئی معلوم نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ساتھ ہوگا۔ اچھا، بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں، چونکہ رائے صاحب ایک عام آدمی جو کسی ٹیک اوے پہ کام کرتا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے برطانیہ کے اندر، شاید ہمارے فاضل جج صاحب کو نہیں معلوم کہ اس سے بھی یہاں پر ٹیکس ڈپارٹمنٹ پوچھتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے زیادہ آ گئے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک نائب صدر ہیں جو اکثر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا یہاں پر ایک باربر شاپ ہے، جب ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے بی بی سی نے پوری ڈاکومنٹری بنائی اور ان سے سوال کیا کہ بھائی تم کام کیا کرتے ہو، تمہارا کام کیا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں بتاؤ۔ آج بھی کیس چل رہا ہے صاحب، اور ہمارے چیف جسٹس نے ریمارکس دے دیے کرپشن کے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیس کو جان بوجھ کے اس کا رخ جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس تھے کہ تحصیل کونسل چیئرمین اور وائس چیئرمین کے فیصلے بھی مستثنا ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ مالی فائدہ ثابت کیے بغیر کسی فیصلے کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بظاہر افسران اور عوامی عہدیداران کو فیصلہ سازی کی آزادی دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ایسے فیصلہ سازوں سے ہی ماضی میں 8 ارب روپے سے زائد ریکوری ہوئی، جس پر اس کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب نے سوال کیا کہ ریکوری عوامی عہدیداروں سے ہوئی تھی۔ خواجہ حارث نے کہا کہ عوامی عہدیداروں کے لیے پیسے پکڑنے والوں سے ریکوری ہوئی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہر سرکاری فیصلے کا کسی نہ کسی طبقے کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کا فائدہ رایا صاحب کس کو ہوگا یہ بھی ہمیں بتایا جائے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جب تک پہنچایا گیا فائدہ غیر قانونی نہ ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ مخصوص افسر کو غیر قانونی فائدہ پہنچانے پر کارروائی نہ ہونا بھی غلط ہے۔ کسی ریگولیٹری اتھارٹی اور سرکاری کمپنی پر نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ نئی ترامیم کے بغیر نیب قانون سے بچ نکلنے پر دوسرے قانون میں پھنس جائے گا۔ آپ کے دلائل سے ایسا لگتا ہے کہ احتساب صرف نیب کر سکتی ہے، احتساب کے لیے دیگر ادارے بھی موجود ہیں، یعنی نیب کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک عدالتی اب شیلٹر بھی مل جائے گا۔ خواجہ حارث نے یہ کہا کہ نیب ترامیم میں نجی افراد کو جرائم سے نکال دیا گیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا جرم نیب کا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں پر اس وقت کارروائی ہوگی جب کرپشن یعنی نائی پاپڑ والا کوئی اور کرے گا، اس کے آپ اکاؤنٹ میں اربوں روپے ڈالیں، کوئی اسے سوال نہیں کرے گا۔ 50 کروڑ سے کم ہوگا تو کیس نہیں بنے گا۔ عمر عطا مندیال نے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ترامیم سے کئی جرائم کو ڈی کرمنلائز کر دیا گیا ہے، ریمانڈ کتنا ہوگا، ضمانت کیسے ہوگی، ترامیم پر آپ کا اعتراض نہیں؟ خواجہ حارث نے کہا کہ اچھی ترامیم ہے، اعتراض نہیں ہے۔ منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ نیب ترامیم سے کون سے جرائم حذف کر دیے گئے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ آمدن سے زائد اثاثوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے جرائم کو حذف کیا گیا۔ پھر رائے صاحب آگے جو باتیں انہوں نے کہی کہ جس ملک میں درست ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کرائے جاتے، اثاثوں کا آمدن سے بحث زائد ہونا کافی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اور بھی باتیں کہی ہے، اور اس کو جو ہے پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہے کہ آپ اسے ماضی سے اطلاق اس قانون کا نہیں کر سکتے، اس کا اطلاق آج سے ہونا چاہیے، یعنی جب سے اس قانون کو پاس کیا گیا، اور اس کا اطلاق ماضی سے کیا جا رہا ہے۔ اس نقطے کو بھی اٹھایا گیا ہے جی رائے صاحب۔ اور ایک پھر بڑا ایک انٹرسٹنگ آخری جو تھا اور یہی ایک کرکس ہے اس پورے کیس کا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، یہ خان صاحب سے منسوب جملہ آپ کو یاد ہوگا، لیکن اب یہ چیف ایک جج نے بھی کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، خان صاحب اتنے مقبول لیڈر ہیں اور ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں کہ خان صاحب نے جب ایبسلوٹلی ناٹ کا لفظ بولا تو وہ میاں نواز شریف بھی ان کی تقریریں اور ان کے انٹرویوز چھپ چھپ کر سنتے رہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 3-4 ہفتے پہلے میاں نواز شریف نے بھی یہی لفظ ایبسلوٹلی ناٹ والا بولا۔ اب خان صاحب جب رخصت ہوئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس سے، جو کہ آخری دن تھا، تو اس وقت عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اس نظام کے اندر کوئی ایسا شخص تو نہیں رہ گیا جو کہ میرے خلاف کام نہ کر رہا ہو۔ تو ابھی جسٹس اعجاز الحسن نے بھی وہی الفاظ دہرائے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب اس میں سیدھی بات یہ ہے، یعنی جج صاحبان جو کچھ بھی کہیں، وکیل صاحبان جو بھی وہاں پہ دلائل دیں،
یہ جو ترامیم کی گئی ہیں نیب قوانین میں، اس کا فائدہ براہ راست شریف خاندان اور زرداری خاندان کو ہوگا، اور اسی لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں. یعنی یہ پرسن اسپیسیفک ترامیم ہیں، اس لیے ان ترامیم کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے. پھر یہ ترامیم ابھی ہوئی ہیں تو ان کا اطلاق اس سے پہلے کے کیسز پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جتنی لوٹ مار کر لی ہے، ایک ترمیم کریں آپ، اور اس کے بعد آپ کی وہ ساری لوٹ مار جائز ہو جائے گی، آپ کو کوئی کٹہرے میں نہیں لا سکے گا. آپ اس لوٹ مار سے لندن میں شاہی محلات بنا لیں یا سوئس بینکس کے اندر اپنے اربوں خربوں روپے کے اکاؤنٹس کھول لیں، آپ کو پھر کوئی نہیں پوچھ سکے گا. تو اس پر اگر سپریم کورٹ جیسی، یعنی جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اگر وہ بھی نوٹس نہیں لیتی، اگر اس لوٹ مار کو نہیں روکتی، تو پھر کیا میسج ہے پاکستانیوں کے لیے؟ میسج یہی ہے کہ چوری چھوٹی نہیں کرنی، کوئی چھوٹی موٹی چوری، کوئی چھوٹا موٹا ڈاکہ نہیں مارنا. آپ نے ڈاکہ مارنا ہے شریف خاندان جتنا بڑا اور زرداری خاندان جتنا بڑا. اس کے بعد آپ پھر سپریم کورٹ کو بھی، جج صاحبان کو، چیف جسٹس کو، ان سب کو مرعوب کر لیں گے، اور آپ کو انہی ترامیم کے ذریعے NRO بھی مل جائے گا، اور کوئی پاکستان کی عدالت اس کو چیلنج نہیں کرے گی، اس NRO کو روک نہیں سکے گی. اور اسی طرح یہ پاکستان میں لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. تو سپریم کورٹ کے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس سے پہلے جو صدارتی ریفرنس کے فیصلے میں تاخیر ہوئی، اس کا نتیجہ بھی پوری قوم بھگت رہی ہے. تو یہ NRO 2 تو ہو گیا، لیکن اس کا کم سے کم ایک حصہ وقتی طور پر ہی صحیح یہ سپریم کورٹ روک سکتی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اسی طرح، جس طرح سے ایک تاثر ہے کہ یہ سب کچھ ڈیل کے تحت ہو رہا ہے، اسی فلو میں جاتی ہے، یا پھر سپریم کورٹ کو اس کے اوپر، یا جج صاحبان جو ہیں وہ کوئی اتنی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سیسیلین مافیا کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یا پھر جج صاحبان اس مافیا کے سامنے، جس کو خود انہوں نے مافیا قرار دیا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے. بہت شکریہ راج صاحب. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.